بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا جو سبق پیچھے گزرا تھا، محمدی اولیاء میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ موضوع تھا۔ تو آدھا سبق پیچھے گزر چکا ہے اور اب دوسرا اس کا حصہ اور آخری حصہ سماعت فرمائیں۔ میں المستند سے یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے، ان کے درمیان افضلیت نہیں دیتے تھے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد، مسند ابی یعلا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ وافر تعداد میں تھے، ایک روایت میں ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار نہیں فرماتے تھے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد، ترمذی، المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے، اور وَأَصْحَابُهُ متوافرون کے جو الفاظ ہیں یہ مسند احمد اور مسند ابی یعلا اور المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچتی تو آپ انکار نہیں فرماتے تھے۔ یہ جو روایت ہے یہ مسند ابی یعلا کی ہے اور المعجم الاوسط اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابو بکر پر رحمت کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دی اور مجھے دار الہجرت تک سواری فراہم کی اور اپنے مال میں سے بلال کو آزاد کیا۔ اللہ عمر پر رحمت کرے، حق بات کہہ دیتا ہے خواہ کڑوی ہو، حق کی خاطر تنہا رہ جانا گوارا کر لیتا ہے۔ اللہ عثمان پر رحمت کرے، اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ علی پر رحمت کرے، اے اللہ حق کو اس کے ساتھ گما دے، یہ جدھر بھی جائے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمام جہانوں پر میرے صحابہ کو چن لیا ہے سوائے نبیوں اور رسولوں کے، اور ان میں سے 4 کو میرے لیے چنا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ یہ میرے صحابہ میں سب سے افضل ہیں اور میرے سارے صحابہ میں بلائی ہے۔ یہ حدیث پاک الشفاء کے اندر اور الریاض الناظرہ کے اندر، مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، تفسیر قرطبی کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد یعنی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا پھر عمر، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ اب یہ نہ کہیں کہ عثمان۔ میں نے عرض کیا پھر آپ ہوں گے؟ فرمایا میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر، دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 4 کی محبت ایمان والا دل ہی اپنے اندر جمع کرے گا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ اب اس کی شرح جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 4 خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان محبت میں تفریق کرنا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ٹوٹ جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جن کا اس امت کے اکثر لوگوں کو شعور نہیں۔
تفریق سے مراد یہ ہے کہ بعض سے محبت کی جائے اور بعض سے بغض رکھا جائے، جیسا کہ خوارج اور روافض کا طریقہ ہے۔ یہ الابریز شریف کے اندر موجود ہے۔ چاروں خلفاء کو خلفائے اربعہ لکھنا اہل اسلام کا معمول چلا آ رہا ہے۔ آپ کے سامنے جو میں نے احادیث مبارکہ پیچھے عرض کی ہیں ان میں آپ یہ سن چکے ہیں۔ ایک حدیث کتاب الفتن میں بھی آ رہی ہے۔ امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں یوں باب باندھا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یعنی چاروں یاروں کے نام پہ باب باندھا ہے۔ امام ابو بکر خلال رحمہ اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ برحق ہونے کا انکار کرنے والے خارجیوں کا رد کرتے ہوئے یوں باب باندھا ہے، خلافت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین حق حق۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک نص کیا بلکہ بکثرت نصوص قرآنیہ و حدیث نبویہ نہ صرف خلافت شیخین بلکہ خلافت خلفائے اربعہ علیہم الرضوان پر شاہد ہیں۔ یہ آپ کی کتاب تصفیہ کے اندر موجود ہے۔ روافض کی کتاب مناقب آل ابی طالب میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان لکھا ہے کہ من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جس نے مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لہٰذا خلفائے اربعہ اور چار یار کی اصطلاح درست ثابت ہوئی۔ چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے زیادہ خصائص سیدنا ابو بکر صدیق کے ہیں، جن کی تعداد 80 سے زائد ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے خصائص 40 سے زائد ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کے خصائص تقریباً 12 ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کے خصائص 13 ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سیدنا علی میں 18 خوبیاں ایسی ہیں کہ ان میں سے صرف ایک بھی ان کی آخرت سنوارنے کے لیے کافی تھی، جبکہ ان میں سے 13 خوبیاں ایسی ہیں جو صرف انہی کے خصائص ہیں، اور اس امت میں کسی دوسرے کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ یہ طبرانی اوسط کے اندر موجود ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کا رد کرنے کے لیے علماء کرام نے بہت سے صحابہ سے حدیث روایت کی ہیں، ورنہ 3 خلفائے راشدین کے مناقب بھی بہت زیادہ ہیں، انہی کے برابر بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ یہ بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، آپ کے مخالفین کی کثرت کی وجہ سے اہل سنت نے آپ کے فضائل کثرت سے پھیلانے کی ضرورت محسوس کی، ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کے فضائل جب میزان عدل کے مطابق لکھے جائیں تو ہرگز اہل سنت و جماعت کے قول سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ یہ بات فتح الباری کے اندر موجود ہے۔ امام نووی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب کے عشر عشیر کو بھی شمار کرنا اور ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ تہذیب الاسماء واللغات کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب لکھتے ہیں، افضلیت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے موضوع پر فقیر کی کتاب ضرب حیدری کے آخری ایڈیشن کا مطالعہ فرمائیں۔ اس موضوع پر کوئی بھی سوال اٹھائے تو ایک بار ضرب حیدری کو اپنی آنکھوں سے دوبارہ ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ تارے نظر آنے لگیں گے۔